فرمایا کہ اب دیکھو کہ عورتوں اور بچوں تک بھی ان کے قتل کیے گئے. تو ان کی تو جو خباثت تھی وہ تو انہوں نے کی، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں یہ کیوں ایسا ہوا. فرمایا یہ سب کچھ درجہ دینے کے لیے تھا، یعنی ان کے درجات چونکہ بلند کرنے سے اللہ تعالیٰ نے برگزیدوں میں ان کا شمار ہونا تھا. جیسا کہ حضور فرمایا کہ وہ سب بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، تو ایک بہت بڑا عظیم شان درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. تو اس ابتلا میں سے بہرحال آپ کا گزرنا ضروری تھا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین اور حسن رضی اللہ عنہما خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور ائمۃ الہدیٰ تھے، یعنی ہدایت کے امام تھے، اور وہ بلا شبہ دونوں معنوں کے روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آل تھے. یعنی آپ کی آل تھے، آپ کی اولاد تھے، اور دونوں لحاظ سے جسمانی لحاظ سے تھے ہی کہ حضور یعنی کہ حضرت وسلم کے نواسے تھے، لیکن روحانی لحاظ سے بھی آپ کے قائم مقام تھے کہ روحانی لحاظ سے وہ آپ کے صحیح معنوں میں آپ کے آل کہلانے کے وہ مستحق اور حقدار تھے. اسی طرح اسی کنٹینویشن میں حضور یہ بھی فرماتے ہیں، یہ اہل بیت کیونکہ آپ آل کا ذکر آیا نا، تو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں وہ کون ہیں؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ ہی کا فتویٰ چلے گا، فرماتے ہیں کہ اس میں یعنی اہل بیت میں صرف بیویاں ہی شامل نہیں بلکہ آپ کے گھر کی رہنے والی ساری عورتیں شامل ہیں، اور اس لیے اس میں بنت بھی داخل ہو سکتی ہے بلکہ ہے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. تو فرماتے ہیں کہ اور جب فاطمہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئی تو حسنین بھی داخل ہوئے، یعنی حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی دونوں اہل بیت میں داخل ہو گئے. تو حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہو گئے جن کو قرآن کی میں ذکر آتا ہے. تو یہ اہل بیت جن کو اللہ تعالیٰ نے خود قرار دیا ہے، تو اس میں شامل ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ بہت بڑی قربانی جو تھی وہ آپ نے دینی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دلوائی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کا شمار جو تھا وہ انتہائی اعلیٰ درجہ کے برگزیدوں میں آپ کو یعنی کہ شامل کیا. یہ جو آج کی مجلس میں چند ایک حوالہ جات پیش ہوئے ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں اور آپ کے دل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عظمت تھی، کیا محبت تھی، اور کیا عظیم شان آپ نے بیان فرمائی ہے، کہ اس کا ایک نمونہ ہے. اس کے علاوہ بھی بعض تحریرات ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے جو جماعت کے مخالفین ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی ناسمجھی کی بنا پر عجیب و غریب اعتراض کرتے ہیں. امام حسین پر بھی ہوئے، ہاں ان پر بھی ہوئے. ایک طرف یہ اعتراض کیا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ نعوذ باللہ آپ نے مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے، اور اسی طرح بعض نادان یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت امام حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توہین کی ہے. اس کا پہلا جواب بغیر کسی حوالے کے تو یہ دیا جا سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قوت کے ساتھ، جس شوکت کے ساتھ اور جس یقین کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کی ہے، کیا کوئی سمجھدار انسان کبھی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ یہی شخص جو ایک طرف اسے سرداران بہشت قرار دے رہا ہے اور دوسری طرف نعوذ باللہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کے کلمے بیان کرے؟ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آپ کی کتاب اعجاز احمدی سے لیا گیا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص کوئی بھی حضرت امام حسین کی شان میں کوئی تخفیف کا کلمہ کہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائے. دوسری طرف اس میں یہ دلیل ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کی عظمت اور عظمت کو ثابت کیا، عزت اور عظمت کو ثابت کیا، اور ہمیشہ آپ تائید من اللہ آپ کو نصیب رہی. بلکہ جو آپ نے بیان کیے وہ آج تک دنیا میں کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. بالکل، کیونکہ ایک معرفت کی آنکھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی. آپ کے الفاظ پر دوبارہ اگر غور کیا جائے، ایک ایک لفظ جو آپ نے رکھا ہے ایسے ہے کہ پوری ایک صاحب بصیرت نے جیسے اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے القاء کے نتیجے میں لفظ چن چن کر وہاں پر جمع کیے ہیں. ایک بہت ہی جامع تعریف پہ شاعرانہ مبالغہ تو خیر اور چیز ہے، لیکن یہ تو حقیقت پر مبنی اور خدا کی طرف سے وہی پا کر جو بھی لکھا آپ نے لکھا. بالکل بالکل. حوالہ یہ ہے جو اعجاز احمدی کا میں رکھنا چاہتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خبیث ہے وہ انسان جو اپنے نفس سے کاملوں اور راست بازوں پر زبان دراز کرتا ہے. یعنی سوچیں کہ الزام مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ انسان خبیث ہے جو اپنے نفس سے کاملوں اور راست بازوں پر زبان دراز کرتا ہے. آگے سنیں، فرمایا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی انسان حسین جیسے
कोई इंसान हुसैन जैसे या हजरत ईसा जैसे रास्त बाज पर बदजुबानी करके एक रात भी जिंदा नहीं रह सकता। आगे फरमाया, और वईद मन आदली वलियन दस्त बदस्त उसको पकड़ लेता है। ये हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कहना है कि इन बुजुर्गान की शान में तखफीफ का कलमा तो कभी कोई कहकर फिर जिंदा नहीं बच सकता। और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो तारीफ की है वो तो आपके सामने है। एक मैं यह मिसाल दे देता हूँ कि बाज़ दोस्त ये कहते हैं कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने एक शेर में, जो फारसी का शेर है, जिसमें आपने फरमाया करबलाइस्त सैर हर आनम सद हुसैन अस्त दर गिरेबानम, इसका उर्दू तर्जमा इस तरह बनता है कि मैं तो हर वक्त गोया करबला की सैर में मसरूफ़ रहता हूँ। आपकी दिली कैफियत का इजहार करते हुए फरमाते हैं करबला आज नाम बन चुका है मजलूबियत की दास्तान का। करबला नाम बन गया है एक ऐसी जगह का जहां पर अल्लाह के मुकद्दस बंदों पर नाहक जुल्म ढाए गए और उनको मजालिम का निशाना बनाया गया। यही कैफियत इस ज़माने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की हुई, इस अल्लाह ताला की सुन्नत के मुताबिक कि जब भी अल्लाह का कोई प्यारा आता है तो दुनिया के लोग जिनको अल्लाह ने बसीरत की नज़र कम दी होती है वो मुखालफत करते हैं। तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पहले दिन से मुखालफत हुई, आपके खिलाफ इल्ज़ामात लगा गए, बदजुबानी फतवे मुकदमात बनाए गए, अदालतों में घसीटा गया, हर किस्म की धमकियां दी गई। तो आप उस कैफियत का इजहार करते हुए फरमाते हैं असल में इसमें कोई उनकी हज़रत इमाम हुसैन के खिलाफ तो कोई बात बनती नहीं, बल्कि उनके साथ एक मोहब्बत का जिक्र मिलता है। आप फरमाते हैं कि करबलाइस्त सैर हर आनम, हर आन में करबला के अंदर गोया चलता फिरता हूँ, अपने आप अपने दिल में वही कैफियत पाता हूँ। सद हुसैन अस्तर गिरेबन, हजार हुसैनों के जुल्म और सितम जो हैं ये मेरे सीने में पेवस्त है। तो गोया जो कैफियत जो उनकी हजार उनकी हजरत इमाम हुसैन की तरह सैकड़ों साल की मुश्किलात मेरे दिल में जमा हैं और उस किस्म की मुश्किलात का मैं शिकार हूँ।